دے رہے ہیں، کیونکہ پنجاب کی حکومت نے، آپ کو پتہ ہے کہ پہلے سے ہی ایک بہت بڑا عمل پنجاب میں شروع ہوا ہے کہ انہوں نے امپورٹڈ گندم تقریباً 35 لاکھ ٹن گندم جو ہے وہ باہر سے منگوائی ہے، اور ان کے جتنے بھی گوڈاؤنز ہیں ان گوڈاؤنز کے اندر گندم جو ہے پہلے سے پڑی ہے، بلکہ باہر بھی انہوں نے اس کو باہر بھی رکھا ہوا ہے، لہٰذا وہ مزید گندم جو ہے وہ نہ ان سے لیتے ہیں، نہ انہوں نے اس کے لیے کوئی سچویشن انالیسس پہلے کی تھی، اور آج وہ چیز جہازوں کے ہینگرز میں، شپس کے اندر، شپس میں، کراچی کے اندر وہاں پہ پورٹ پہ کھڑے ہیں جہاز جو کہ گندم لائے ہیں۔ اس طرح ہماری امپورٹڈ گندم جو ہے، خیبر پختونخوا کی بھی میں بات کرتا ہوں کہ وہاں امپورٹڈ گندم لوگ پسند نہیں کرتے، اس کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں، اور ہمارے اوپر جن لوگوں کی گندم ہم نہیں خرید سکتے، جس سے، کیونکہ ہم نے ایک ایپ بنایا ہے، اس ایپ کے اندر جو فرسٹ کم فرسٹ سرو کی بنیاد پر ہم وہاں ان 22 سینٹرز پہ ہم گندم خرید رہے ہیں۔ 22 میں سے 6 سینٹر جو ہیں وہ جو ہمارے سرد علاقے ہیں اس میں تھے، وہ ہماری 7 مئی سے جو ہم نے خریداری کا عمل شروع کیا ہے پروکیورمنٹ کا، ابھی وہ دوسرے لوگ جو ہیں ان سے ہم 20 تاریخ سے یہ عمل، جو ہمارے وہ علاقے جہاں پہ گندم جو ہے وہ لیٹ آتی ہے، تو وہ ہم نے دیر سے 20 تاریخ سے 20 مئی سے اس کو شروع کر رہے ہیں۔ اب بعض اوقات لوگ ہمارے خلاف افواہیں بھی پھیلا رہے ہیں، جن سے گندم نہیں خریدی جاتی، یا جن کی کوالٹی خراب ہوتی ہے، یا جن کی کوالٹی پہ سوالات ہوتے ہیں، وہاں پہ جو ایس او پی پہ پورا نہیں ہوتے، وہ گندم نہیں خریدتے، تو وہ مختلف قسم کے پھر اس کے خلاف پروپیگنڈے کرتے ہیں۔ لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عمران خان کے ویژن کے مطابق ہم نے یہ ساری چیز کے اندر، عمران خان کا ویژن جو ہے کہ ٹرانسپیرنسی ہو، خوشحال کسان جو ہے وہ خوشحال پاکستان کی ضمانت ہے، تو اسی بنیاد پر ہم نے یہ سارا عمل شروع کیا تھا۔ اس وقت ہم 27,000 سے زیادہ میٹرک ٹن سے گندم خرید چکے ہیں، اور اس میں 10,000 میٹرک ٹن جو ہے وہ ابھی جو ہمارے پاس باہر سے گندم آ رہی ہے وہ ہم خرید رہے ہیں۔ ہم نے پنجاب کے کسان بھائی جو تکلیف میں تھے، تو دیکھیے پنجاب کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ وہاں یہ سب کچھ مرکزی حکومت، اس سے پہلے جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی نگران کی شکل میں، ان سب نے مرکز اور پنجاب میں دونوں نے مل کر اتنی امپورٹ کی گندم کی 35 لاکھ ٹن، اور اس کی وجہ سے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ پنجاب کے کسان کو تنگ کیا جائے، اس لیے تنگ کیا جائے تاکہ جو شوگر مافیا ہے وہ لوگ شوگر کے بجائے زیادہ لوگ گندم کی طرف جانے لگے تھے، تو انہوں نے اس کی جگہ باہر سے گندم امپورٹ کر دی تاکہ شوگر مافیا جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ ہو سکے۔ اس کی وجہ سے آج ہمارے جو کسان بھائی ہیں ان کو الٹی چوری سے ذبح کیا جا رہا ہے۔ یہ انتہائی خطرناک بات ہے۔ ہمارے ہاں تو اتنی زیادہ کپت کی صلاحیت کے پی میں تو ایک خاص قسم کی ضروریات ہوتی ہیں، نہ ہمارے پاس فنڈز ہیں، آپ کو پتہ ہے ہمیں فنڈز بھی نہیں دیے جا رہے کہ ہم اس پہ کسی بھی ڈیولپمنٹل کام یا گندم کی خریداری کے لیے، گندم کی خریداری جو ہے نا، یہ دنیا میں جنگیں جو ہوتی ہیں یہ گندم یعنی خوراک اور پانی پہ ہمیشہ ہوتی رہی ہیں، اور یہ جو ہم اپنی سٹوریج میں یہ گندم رکھ رہے ہیں، یہ اس لیے نہیں رکھی جاتی کہ کوئی اس پہ کاروبار کرے گا، یہ اس لیے رکھی جاتی ہے سٹوریجز کے اندر کہ یہ ہماری جب ضروریات ہوں گی، جب ہمیں کوئی نیچرل کیلیمٹی آئے گی، جنگی صورتحال پیدا ہوگی، یا اس طرح کی دوسری کوئی قحط کے مواقع پہ دنیا میں کی تاریخ میں، یہ اس لیے یہ جو سٹوریج جو ہوتے ہیں 1942 میں جب انڈیا میں قحط آیا تھا بنگلہ دیش کے علاقے میں، اس سے 30 لاکھ لوگ مرے تھے، اور اس کے بعد پاکستان کے اندر پراپرلی یہ اس وقت جو انڈیا تھا تو فوڈ ڈپارٹمنٹ وجود میں آیا تھا، یعنی پراپرلی فوڈ کو ڈپارٹمنٹ کا درجہ دیا گیا تھا۔ لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بنیادی انسان ماں کی پیٹ میں بھی بچے کو خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، لہٰذا ہم نے اسی لیے خود گندم خریدنے کا فیصلہ کیا۔ اور میں ذرا آپ کو بتاتا چاہوں، جب ہم گندم خریدتے ہیں پاسکو سے، تو پاسکو سے جب ہم گندم خریدتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے ہمیں 5,000، اس وقت 5,600 700 تک ایک 100 کے جی کی بوری جو ہے، 40 کے جی فی من جو ہے، اس کے حساب سے ہمیں 5,600 روپے پاسکو دے گی۔
اس کے مقابلے میں جو ابھی ہم گندم خرید رہے ہیں وہ 3900، کیونکہ اس کے اندر ان کے ایکسیڈنٹل چارجز ہوتے ہیں، ان کے دوسرے چارجز جو ہوتے ہیں، ٹرانسپورٹ ہوتا ہے، باردانہ ہوتا ہے، تو وہ قیمت اور زیادہ رکھتے ہیں۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا تو اس فیصلے سے 12 ارب روپے کی بچت ہوگی خیبر پختونخوا کی حکومت کو اور خیبر پختونخوا کے عوام کو۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا سر، آپ سے پنجاب کی بات کر رہے تھے، آپ پنجاب سے آپ کسانوں سے ڈائریکٹ گندم خرید رہے ہیں یا کیا طریقہ کار ہے پنجاب سے گندم لینے کا؟ میں آپ کو بتاؤں جی، ہاں، پنجاب سے گندم خریدنے کا یہ طریقہ کار ہے کہ جب بھی گندم کا سیزن شروع ہوتا ہے، پرچیز کا سیزن جب وقت شروع ہوتا ہے اپریل میں، یہ سارے کچھ پروسیس جب ہوتے ہیں، تو ہم نے اپنا ایپ اس لیے انٹروڈیوس کیا کہ اس کے اندر ہمیشہ فوڈ ڈپارٹمنٹ کے اندر کرپشن کے اور لوگوں سے میل ملاپ کی بہت زیادہ گنجائش ہوتی تھی، تو ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے کہ ہم نے یہ ایپ اس لیے انٹروڈیوس کیا ہے کہ ایپ میں جو بھی مال جس کا جو گندم کے بیچنے والے لوگ ہوتے ہیں یا گندم جو ہے جن کے پاس پنجاب کے لوگوں کے پاس گندم ہوتی ہے، تو وہ پہلے ان کو ہم نے ایپ میں ڈال دیا ہے۔ اس وقت ہمارے ایپ میں ہمیں 3 لاکھ میٹرک ٹن کی گندم کی ضرورت ہے، لیکن آپ یقین مانیے 14 لاکھ میٹرک ٹن کے لوگوں نے اپنا اندراج کیا ہے۔ اس میں جو فرسٹ سر کی بنیاد پہ ہے، وہ اس میں کوئی رعایت کسی کے ساتھ بھی نہیں ہے، چاہے وہ جتنا بھی طاقتور ہو، ہم نے اس کو مکمل طور پر روکا ہوا ہے۔ ہمارے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، مافیاز ہیں فوڈ کے، وہ ہمیں مستقل طور پر انہوں نے گھیرا ہوا ہے ہمیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب نے ہمیں جو چیز چھوڑی ہے کہ وہ اس وقت جیل میں بھی پوچھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں گندم کی خریداری کا عمل کس طرح ہو رہا ہے، تو ہم نے اسی عمل سے جو آپ کا پنجاب سے گروور آ رہا ہے، پنجاب کے لوگ آ رہے ہیں، تو ان سے ہم اس طریقے سے گندم خرید۔ بیرسٹر صاحب یہ بتائیں کہ یقیناً گندم کا ہم نے دیکھا ہے، میرا اپنا تعلق بھی کے پیچھے سے ہے، میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ کسان پہ گندم گلیوں کے مسائل اس طرح نہیں تھے۔ میں صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ قومی اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف ایک بڑا ایشو اٹھانا چاہ رہی تھی، اب آپ کلی طور پر خود مختار ہیں صوبے کے، نہ آپ کے ساتھ پھاٹا ہے نہ آپ کے ساتھ پاٹا ہے، آپ کے صوبے میں کیا وزیرستان میں ڈرون حملہ ہوا ہے یا نہیں ہوا یا کوئی اور واقعہ ہوا ہے؟ اس کے بارے میں یہاں اسلام آباد میں انتہائی کنفیوژن پھیل جاتی ہے۔ پی ٹی آئی کی بات کرنا چاہ رہے تھے، لیکن اسمبلی کا اجلاس 18 میں چلانے کے بعد اسپیکر نے وہ جلدی میں ملتوی کر دیا تھا۔ اس صورتحال کے بارے میں بتا دیں سر۔ دیکھیں، جہاں تک اس پرٹیکولر واقعے کا تعلق ہے، اس کے بارے میں خیبر پختونخوا حکومت نے بھی اور پاکستان آرمی نے بھی اپنا موقف دے دیا ہے، ریکارڈ پہ ہے۔ ہمارا یہی کہنا تھا پہلے دن سے ہی کہ یہ ڈرون حملہ نہیں تھا۔ اس کی وجہ، اس کی کچھ وجوہات بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ ایک تو ڈرون حملے جہاں ہوتے رہے ہیں تاریخی طور پر، ان کا ایک خاص مخصوص کچھ مقامات ہیں جہاں پر دہشت گردوں کی سرگرمیاں تھیں، ملیٹنٹس کی سرگرمیاں تھیں، اور انہی کو ہٹ کیا جاتا تھا ماضی میں بھی اور آج بھی۔ خیر، اب ماضی کے مقابلے میں تو ڈرون حملے تقریباً ختم ہو چکے ہیں۔ امریکی جا چکے ہیں، وہ پہلے ان کی طرف سے فضائی ہماری خلاف ورزی ہوتی تھی اور وہ مختلف جگہوں پہ حملے کرتے تھے، اب تو ہماری اپنی عملداری ہے، تو کوئی ڈرون حملہ نہیں ہوا۔ اگر ڈرون حملہ ہوتا ہے تو وہ ایک تو جیسے میں نے کہا مخصوص علاقے ہیں جہاں پہ آپریشنز کے دوران ہوتے ہیں، دوسری بات یہ کہ جب ڈرون حملہ ہوتا ہے تو اس کے فوراً بعد اس علاقے میں ملٹری کارڈن آف کرتی ہے، علاقے کے گھیرے میں لیتی ہے اور آپریشن بھی کرتی ہے۔ ایسی کوئی بھی سچویشن اس پرٹیکولر موقع پر نہیں تھی، اس لیے ہمارا وہی موقف ہے جو ہم نے پہلے بھی کہا، میں دوبارہ اس کی ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ وہ ایک ایکسپلوزیو میٹیریل تھا اس گھر میں، جس کے جو بھی ہوا اس کے ساتھ ہینڈلنگ ہوئی یا جو کچھ بھی ہوا اس کی وجہ سے دھماکہ ہوا، اور دھماکے کے نتیجے میں کچھ لوگ بھی جاں بحق ہوئے اور پھر بعد میں یہ خبریں پھیلی۔ تو میں قطعی طور پر اس بات کو ڈینائی کروں گا کہ ڈرون وغیرہ کا کوئی ایکشن تھا، یہ ایکسپلوزیو میٹیریل تھا۔ میرا سوال یہ ہے، زاہد نام ہے، میں سمارٹ ٹی وی میں ہوتا ہوں، آپ نے جو انیشیٹو لیا ہے مقامی جو کسان ہیں ان سے گندم خریدنے کا، ہم نے دیکھا ہے کہ جو ورکنگ ریلیشن کا ایک تھوڑا سا ایشو آ رہا ہے کے پی مرکز اور پنجاب میں نا، ورکنگ ریلیشن کے پی کے تھوڑا آن لائن پہ آپ کی چیف منسٹر بھی، تو یہ جو خریداری ہو رہی ہے واسطوں سے ہٹ کے، اس میں کوئی ہرڈلز تو نہیں آ رہی پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے یا بالکل شفافیت سے ہو رہا ہے؟ ایک دوسرا ورکنگ ریلیشن جو اس وقت آپ سے سوال ہے کہ جو آپ کی چیف منسٹر ہیں ان کی جانب سے پیسکو کی پہ چڑھائی کا بھی اعلان کیا گیا تھا، لوڈ شیڈنگ کی آنرشپ لے کے لوڈ شیڈنگ کم کرنے کا اعلان کیا گیا تھا، اس حد تک وفاق نے کوئی رسپانس کیا ہے یا ابھی تک ویسا ہی ہے؟
یہ گندم والی بات ظاہر شاہ صاحب دے دیں گے تو دوسرا وہ پیسکو دوسری بات میں کر لوں گا پیسکو۔ دیکھیے گندم جو پنجاب میں اس وقت کسانوں کے ساتھ گندم ہے تو پنجاب حکومت تو ان سے خود گندم نہیں لے رہی اور وہ اتنی پریشان ہے، انہوں نے تو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہ کسان کے ساتھ پنجاب میں کیا ہو رہا ہے۔ ہم نے پنجاب کے کسانوں سے جو ہم گندم لے رہے ہیں تو اس کے میں ہمیں زیادہ مشکلات، وہ بلکہ خود کہتے ہیں کہ میرے خیال میں یہ تو پاکستان کے اندر ہے، اگر ان کا بس چلے تو وہ بیرون ملک میں بھی قریب اگر کوئی ملک ہو اس کی سرحدیں بھی کھول دیں تاکہ وہ ان کا کسان جو ہے وہ کسی اور جگہ یہ گندم لے جائے۔ لیکن میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو انشاءاللہ بہت جلد ہم ایک مشاورت جاری ہے کہ ہم مزید بھی، کیونکہ پنجاب بھائی کے بھائیوں کو، کسان بھائیوں کو ہم اس حالت میں بالکل نہیں دے سکتے، ہم شاید کوشش کر رہے ہیں کہ ایک 20 ارب روپے کی ایک اور بھی کوئی کوشش میں، فائنل ابھی بات نہیں، اس پہ مشاورت جاری ہے کہ ہم پنجاب کے بھائیوں سے ایک 20 ارب کی اور بھی گندم تاکہ ان کی تکلیف میں جتنی ہم کمی لا سکتے ہیں وہ کمی لے آئیں۔ لیکن اس دوران ایک اور پروپیگنڈا چل رہا ہے، وہ یہ کہ ہم لوکل کسانوں سے گندم نہیں خرید رہے۔ دیکھیے یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اس کا جواب میں اس لیے دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ لوگ کلیئر ہوں، آپ کو پتہ ہو لوکل از فرسٹ، لیکن کوالٹی اور کوانٹٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ اگر ہمارے جو ایس او پیز ہیں، اگر اس ایس او پیز پر لوکل گندم بھی پورا نہیں اترتا وہ بھی ہم نہیں لیں گے، یہ بات ہماری کلیئر ہے۔ اگر پنجاب کی کا گندم ادھر سے آتا ہے اور وہ بھی ہمارے ایس او پیز پہ پورا نہیں ہوتا تو وہ بھی نہیں خریدی جائے گی۔ اور لوکل لوگوں کے لیے ہم ایک مشاورت ہم نے شروع کی ہے کہ جو اس کے چونکہ یہ بڑے بڑے مال جو ہے بڑے بڑے ٹرکوں میں آ رہے ہیں، وہاں پہ لوکل چھوٹے وہ بھی ہوتے ہیں اور 10 دن ان کے وہاں پہ انہوں نے جو گندم کٹائی کا عمل تھا وہ شروع نہیں ہو سکا تھا، تو ان کے لیے ہم ایک سلسلہ جو ہے اس پہ ہم سوچ رہے ہیں، ایک کیبنٹ میٹنگ میں اس کا بھی فیصلہ کر لیں گے۔ لہٰذا لوکل یہ پروپیگنڈا جو ہمارے خلاف کیا جا رہا ہے یہ سارے افواہیں ہیں اور انشاءاللہ ایسی کوئی بات نہیں ہوگی۔ جی، جہاں تک آپ کے سوال کے دوسرے حصے کا تعلق ہے، وفاق اور خیبر پختونخوا میں یہ جو محاذ آرائی کی صورتحال ہے، دیکھیں ایک چیز تو بالکل واضح ہے اور آپ کو بھی پتہ ہے، آپ سب میڈیا ان معاملات کو کور کرتے ہیں تو اس لیے آپ کو بالکل اتنا ہی انفارمیشن ہے جتنی ہماری ہے کہ مرکز جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے ساتھ ایک ستیلی ماں والا سلوک کر رہا ہے، اور صرف آج سے نہیں، جب سے یہ حکومت آئی ہے اس دن سے یہ معاملات چل رہے ہیں۔ اس کی میں آپ کو ایک سمپل سی مثال دیتا ہوں، باقی تو چھوڑیں، بڑے بڑے معاملات پہ تو ہم مطلب سامنے ہے آپ کے بھی، میں بھی بات کر لوں گا، لیکن ایک چھوٹی سی بات آپ دیکھ لیں کہ ہمیں چیف سیکرٹری نہیں دیا جا رہا۔ چیف سیکرٹری ایک افسر ہوتا ہے انتظامیہ کا، اس کی کوئی پولیٹیکل وجوہات نہیں ہوتی اس کو اپوائنٹ کرنے کی، لیکن بار بار کہنے کے باوجود، اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی ملاقاتیں وزیر اعظم سے ہوئیں، 2-3 مرتبہ ان کی ملاقات ہوئی، وہ یہاں آئے اور وزیر اعظم سے ملے، اعلیٰ افسران سے ملے، دیگر وزیروں سے بھی ملے، سینئر وزیروں کے ساتھ، احسن اقبال صاحب کے ساتھ پریس کانفرنس تک کی، اور باوجود اس کے کہ بار بار وعدے بھی کیے گئے اور میڈیا میں وہ وعدے کیے گئے، اس کے باوجود ہمیں چیف سیکرٹری نہیں دیا جا رہا۔ تو اسی سے آپ تعصب کا اور اس ضد کا اندازہ لگا لیں۔ جو بڑے معاملات ہیں آپ کے سامنے ہیں، بار بار ریپیٹ ہو چکے ہیں، ایٹ دا کاسٹ آف مطلب ریپیٹیشن میں یہ کہوں گا، 1510 ارب روپے ہمارے تو صرف بجلی کے بقایا جات ہیں، جو ہم بجلی پیدا کر رہے ہیں تربیلا ڈیم سے اور دیگر ہمارے جو سورسز ہیں وہاں سے، اور پورے پاکستان کو ہم دے رہے ہیں۔ ہماری اپنی رائلٹی اتنی بنتی ہے وہ ہمیں نہیں دیے جا رہے، جو نیٹ ہائیڈل پروفٹ ہے ہمارا۔ اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ جب فاٹا کا انضمام ہوا اور خیبر پختونخوا کا حصہ بنا تو اس وقت وفاقی حکومت، یعنی انضمام سے پہلے وفاقی حکومت کی ذمہ داری تھی، وہ فاٹا کو چلاتی تھی، فنڈ وہ پرووائڈ کرتی تھی۔ انہوں نے کمٹ کیا تھا کہ وہ فاٹا میں ڈیولپمنٹ کام اور جو وہاں کے اخراجات ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے، ہمیں دیں گے۔ ایک پیسہ اس مد میں نہیں دیا جا رہا۔ فاٹا میں آپ کو پتہ ہے دہشت گردی کا بھی شکار رہا ہے، وہاں پہ ترقیاتی کاموں کی بہت اشد ضرورت ہے، وہاں پہ انتظامی معاملات کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، وہاں پہ لا انفورسمنٹ کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے جو اخراجات ہمیں ملنے چاہیے تھے وہ ہمیں نہیں دیے جا رہے۔ ہم اپنے ڈیولپمنٹل بجٹ کو ترقیاتی بجٹ سے اخراجات کم کر کے فاٹا کے علاقے میں خرچ کر رہے ہیں، تو ہمارے اوپر وہ بھی ایک بوجھ ہے۔ ساتھ ہی ساتھ باقی جتنی بھی آپ کو پتہ ہے، میں پھر وہی معاشی باتیں ہیں، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گا، لیکن جو ہماری طرف ان کے بقایا جات ہیں جو ہمیں دینے چاہیے وہ ہمیں نہیں دیے جا رہے۔ اب اس صورتحال میں ہمیں یہ بھی کہا گیا کچھ دن پہلے، وزیر بجلی نے، پاور نے ایک پریس کانفرنس بھی کی
اور پاور منسٹری نے ایک لیٹر بھی جاری کیا کہ خیبر پختونخوا میں بجلی کی چوری ہو رہی ہے. چوری کا الزام بھی ہم پہ. بجلی ہم دے رہے ہیں, 4 روپے یونٹ ہم دے رہے ہیں, 64 روپے یونٹ یہ آگے لوگوں کو بیچ رہے ہیں. اس کے باوجود ہمیں ہمارا نہ حق دیا جا رہا ہے, الٹا ہم پر چوری کا الزام لگایا جا رہا ہے. تو اس قسم کی سچویشن میں خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے اگر سخت الفاظ استعمال کیے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا حق ہے کہ ہم سخت الفاظ استعمال کریں. اور کیا طریقہ کیا جائے؟ دوسری بات یہ ہے کہ سخت الفاظ کے استعمال کرنے کا ایک اور فائدہ میں آپ کے سامنے ابھی رکھتا ہوں کہ دیکھیں آج بھی اس کی پریس کانفرنس میں آپ نے مجھ سے یہ سوال کیا, تو وہ جس ٹاک شو میں جاتے ہیں وہاں پہ بھی یہ سوال ہوتا ہے. ہم نے اس لیے یہ جارحانہ رویہ اپنایا ہے, مجبوراً اپنایا ہے, لیکن اس لیے اپنایا ہے کہ ارباب اختیار کو, ارباب اقتدار کو یہ احساس ہو کہ یہ خیبر پختونخوا پاکستانی کا حصہ ہے, ہم کسی اور ملک کا حصہ نہیں ہے. ہمارے عوام کے بھی حقوق ہیں. ہمارے ساتھ اگر آپ نے زیادتی کی تو ہم زیادتی کے خلاف آواز اٹھائیں گے. اور میں اسپیشلی میڈیا سے یہ ریکویسٹ کروں گا, آپ نے ہمیشہ مظلوم کی بات کی ہے, اس وقت ان معاملات میں خیبر پختونخوا صوبہ مظلومیت کا شکار ہے. ہم بھی مظلوم ہیں, ہمارے اندر دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں. ابھی آپ نے ڈرون کا سوال کیا, ڈرون کا حملہ کسی اور ملک, کسی اور صوبے میں تو نہیں ہوتا, خیبر پختونخوا میں ہوتا ہے. ہمیں لا انفورسمنٹ کے لیے ضرورت ہے, ہمیں ترقیاتی کاموں کے لیے ضرورت ہے. تو اس لیے میں آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس معاملے میں ہمارا ساتھ دیں. آپ آتا ہوں جی. آپ نے بات کی کہ ڈرون حملہ نہیں ہوا ہے, لیکن اسد کیسر صاحب جو کہ اس نے پریس کانفرنس کی ہے, اس نے باقاعدہ کہا ہے کہ ڈرون حملہ ہوا ہے اور پاکستان نے کس ملک کے خلاف احتجاج کیا ہے, کوئی احتجاج ریکارڈ کیا, اس نے باقاعدہ یہ سوال پوچھا ہے. تو آپ کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ مطلب وہاں پہ ڈرون حملہ نہیں ہوا؟ تو کیا مطلب خیبر پختونخوا جس طرح کی آپ ترجمانی کر رہے ہیں, اسد کیسر صاحب کا ایک بیانیہ ہے, دوسرا آپ کا اپنا بیانیہ ہے, تو کیا اس میں تضاد نہیں ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ یمین کا ڈاکور نے کہا ہے کہ ہم حق لے کے رہیں گے, تو حق آپ لوگ کس سے لے کے رہیں گے, اسٹیبلشمنٹ سے یا موجودہ حکومت سے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں, اسد کیسر صاحب نے کہا یا کسی اور ایم این اے ایم پی اے نے کہا, وہ ان کا ذاتی بیان ہو سکتا ہے, ان کی ذاتی انفارمیشن ہو سکتی ہے. میں بطور ایک مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا کے حکومت کے ایک نمائندے کی حیثیت سے آن ریکارڈ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہوا. تو جب نہیں ہوا تو میرے خیال میں میری طرف سے بات ختم ہو گئی. اگر آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہے کہ واقعی ڈرون حملہ ہوا ہے, کوئی ٹی وی فوٹیج ہے, کوئی اور ثبوت ہے آپ کے پاس, تو وہ آپ ایک منٹ نا وہ آپ لے آئیں, اس کو ہم کر دیں تو ٹھیک ہے. یہ تو میں اس سے تو میں انکار نہیں کر رہا. آپ مجھے تصویر دکھا رہے ہیں, مجھے کیا پتہ یہ کس چیز کی تصویر دکھا رہے ہیں. اس طرح کے میڈیا پہ 10,000 تصویریں میں بھی آپ کو دکھا دوں. میڈیا کی تصویر دکھانے سے نہیں ہوتا, نہ الزام در الزام سے بات چلتی ہے. میں نے لوگوں نے ایک موقف دیا اس وقت بھی میڈیا میں ہے کہ یہ ڈرون حملہ, حکومت نے تفتیش کے بعد, رپورٹس لینے کے بعد, موقع پہ جا کر اس کی انکوائری کے بعد یہ بیان دیا کہ کوئی ڈرون حملہ نہیں ہوا, ایکسپلوزیو ڈیوائس تھا جو پھٹا ہے. اس کے بعد اسد کیسر صاحب نے اگر کوئی بات کی تو ان کا ذاتی بیان ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی ثبوت ہو, آپ ان کے پاس چلے جائیں, تصویر بھی ان کو دکھا دیں. لیکن میں ایک ذمہ دار کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں کہ ہماری معلومات کے مطابق کوئی ڈرون حملہ نہیں ہوا ہوتا تو اس کی کچھ اور SOPs ہیں, اس پر ہم بات کر رہے ہیں. موجودہ حکومت ہے. اگر موجودہ حکومت کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے تو موجودہ حکومت ہماری ذمہ دار ہے, وہ اسٹیبلشمنٹ سے کہے کہ وہ ہمیں ہمارا حق دے, اور اگر خود اپنے ہمارا حق روکا ہوا ہے تو ہمارا حق خود دے دے. صاحب ابھی آپ نے شدید تنقید کی جو وفاق نے ٹیکے کا حقوق روکے ہوئے ہیں, اسپیشلی جو بجلی کے رائلٹی کے پیسے ہیں جی اور فاٹا کے فنڈ روکے ہوئے ہیں. ذرا یہ بتا دیجیے گا, جب مرکز میں عمران خان کی یا PTI کی حکومت تھی اس وقت یہ فنڈ آپ کو برابر کے کو مل رہے تھے, جو فاٹا والے فنڈز ہیں اسپیشلی وہ, اور جو یہ بجلی کی رائلٹی کے جو پیسے ہیں جو بقایا ہیں یہ اس وقت آپ لوگوں نے تنقید کیوں نہیں کی, اس وقت آپ کو پورے مل رہے تھے, کوئی بقایا نہیں؟ اس وقت بھی خیبر پختونخوا کی حکومت نے آواز اٹھائی تھی, اور جو مختلف فورم ہیں ان پر ہماری بات ہوئی بھی تھی, اور ہمیں خاصی حد تک فنڈ ریلیز بھی ہو گئے تھے, ریلیز ہوئے ہیں. ہم نے ان کے بارے میں کئی بار, ہمارے تیمور جھگڑا صاحب نے اسی دفتر میں بیٹھ کے اسلام آباد میں, آپ ہی اسلام آباد کے صحافیوں کے ساتھ پریس کانفرنس میں ان کی ڈیٹیلز دی ہیں, جو مختلف چیزیں ہمیں مرکز سے ملی تھیں. اب ظاہر ہے وہ میری میموری میں نہیں ہے, 2 سال پرانی بات ہے, بلکہ 2.5 سال ہونے جگہ, لیکن جی سب کچھ ہم نے, اس وقت کی سچویشن اور تھی, بالکل جتنا مل سکتا تھا ہمیں ملا ہے. لیکن اب اس وقت ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آج سے 5 سال پہلے ہمیں پیسے نہیں ملے یا ملے ہیں تو ابھی بھی ہمیں ملنے چاہیے. بات یہ ہے کہ یہ ہمارا حق ہے, حق آپ کو ملنا چاہیے. ہاں جلد یا بدیر اس میں ڈیلے ہو سکتا ہے, لیکن اس کا انکار کرنا یا وہ نہ دینا وہ بذات خود آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہے. یا تو ہمیں وجوہات بتا دینا, ہم بھی سمجھ. ایک آخری بات میں یاد دہانی کے لیے کہنا چاہ رہا ہوں تاکہ یہ ریکارڈ پہ آ جائے اور بات ختم ہو جائے یہیں پہ. دیکھیں, ہم نے بار بار یہ کہا, ہمیں بھی اس بات کا احساس ہے کہ مرکزی حکومت کے پاس فنڈز کا پرابلم ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی اس بات سے بے خبر ہیں یا ہم قصدن ایک ضد پہ اترے ہوئے ہیں. ہماری طرف سے ایک
تجویز دی گئی تھی مرکزی حکومت کو 1510 ارب روپے آپ نے بجلی کے پروفٹ میں ہمیں دینے ہیں، ہماری طرف ہمارے بنتے ہیں آپ کی طرف۔ آپ ہم سے بجلی کا بل لے رہے ہیں، ہمارے لوگوں کو چور کہہ رہے ہیں کہ 80% چوری جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں ہوتی ہے۔ آپ ہمارے لوگوں کی جو بقایا جات ہیں، خیبر پختونخوا کے جو بقایا جات ہیں، آپ ہمارے قرضے میں سے کاٹ لیں، لیکن ہمارے لوگوں کو چور نہ کہیں۔ یہ طریقہ تو آپ کر سکتے ہیں نا، آپ ہم پہ وہ بل ایکسٹرا نہ ڈالیں، وہی پیسے ہماری جو بقایا جاتے ہیں ان میں سے کاٹ کے آپ اپنی طرف رکھ لیں، ہمیں بجلی پوری دیں اور ہمارے عوام کو چور نہ کہیں۔ لیکن فیڈرل حکومت کسی چیز پر کوئی رسپانس نہیں دے رہی، تو ہمارا گلہ یہ ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ آئین کے اندر رہتے ہوئے، حدود کے اندر رہتے ہوئے بات کریں۔ جی میرا نام تنویر ہے، روزنامہ ریس سے میرا تعلق ہے۔ آپ سے سوال ہے میرا کہ مرکز آج کل کی بھی کر رہا ہے اور آپ کے خلاف پروپیگنڈا بھی کر رہے ہیں، اور پنجاب جو ہے وہ پنجاب کے کسانوں کے اوپر زیادتی بھی کر رہے ہیں، ان کی عقل بھی کر رہے ہیں، اور ان کو کوئی پرچیز بھی نہیں اس سے کر رہا۔ تو میں صرف آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں، آپ کی جو گورنمنٹ کے حوالے سے جو پریس کانفرنس ہے کہ مرکز اور پنجاب مل کے آپ لوگوں کے ساتھ اور پنجاب کے کسانوں کے ساتھ کرنا کیا چاہتی ہے؟ دیکھیے یہ تو یہاں پہ تو یہی سوال ہم خود پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ مرکز جو کچھ کر رہا ہے یا پنجاب کے لوگ اپنے کسانوں کے ساتھ کر رہا ہے، تو ان کا آخر مقصد کیا ہے؟ کیونکہ کسان جو ہے یہ پاکستان جو ہے بیسیکلی ایگریکلچر کنٹری ہے، اور یہاں کے ایگریکلچر جو ہے وہ اس کو پامال کیا جا رہا ہے، کسانوں کو وہ 2 وقت کی جو روٹی کھاتے ہیں ان سے بھی محروم کیا جا رہا ہے۔ تو ہم یہ سوال پوچھنا چاہتے ہیں کہ بھائی وردیاں پہن کر پولیس کی قیادت کرنے کے بجائے آئی جی پولیس بن کر ہمیں چاہیے کہ ہم آئی جی پولیس نہ بنے، ہم کسانوں والے لیڈر بنے اور ان کی ان چیزوں کی دادرسی کریں۔ میرے خیال میں آخری 1-2 سوال لے لیتے ہیں۔ جی ان کا کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے پہلے کہا کہ ہم درآمدی جو گندم میں ہمارے صوبے کے لوگ مانتے نہیں ہیں، جو لے کر آئے گا اس کے خلاف ہم کارروائی کریں گے۔ ایک دفعہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم 10,000 میٹرک ٹن گندم جو امپورٹ کر رہے ہیں، تو کیا اس میں نہیں ہم نے نہیں کیا، کیا کس وہی نے دوبارہ سوال کر رہے ہیں۔ درآمدی گندم کے حوالے سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے صوبے کے عوام جو ہے درآمدی گندم کو مانتے نہیں ہیں، اور ہم درآمدی گندم کرنے والے جو کسان ہوں گے ان کے خلاف کارروائی کریں گے۔ جی دوسری طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ 10,000 میٹرک ٹن جو گندم ہے اس کو امپورٹ کر رہے ہیں۔ نہیں یہ تو آپ نے اس کو یہ سوال جو ہے نا آپ نے صحیح طریقے سے میں نے وہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس جب گندم موجود ہے تو آپ باہر کی گندم کیوں خرید رہے ہیں؟ کس نے کہا ہے کہ ہمارے پاس گندم موجود ہے؟ پوری نہیں ہے نا ہمارے پاس، اس لیے ہم دیکھیں پنجاب میں سے آپ کو بول رہے ہیں۔ کہا ہے کہ ہم دیکھو ہماری ٹوٹل گنجائش جو ہے وہ 5.5 لاکھ سے 6 لاکھ تک ہمارے گوڈاؤنز کی گنجائش ہے۔ اس میں اس وقت 1,21,000 ہماری پرانی گندم پڑی ہوئی ہے۔ ہم 3 لاکھ میٹرک ٹن گندم کے لیے ہم کوشش کی ہم نے کہ اس کے لیے پیسوں کی ارینجمنٹ کریں، تو ہم نے 3 لاکھ کے لیے ارینجمنٹ کی، کیونکہ ہم 24 گھنٹے کے اندر پیمنٹ کرتے ہیں۔ ہم جس سے گندم خریدتے اس کی پیمنٹ 24 گھنٹے کے اندر جو ہمارا سنت رسول ہے کہ آپ نے اس کے جو مزدور کام کرے گا اس کو پیمنٹ جو ہے وہ اس کے پسینے خشک ہونے سے پہلے، تو ہم 24 گھنٹے کے اندر ان کو پیمنٹ کرتے ہیں۔ جی لوڈ شیڈنگ کے مسئلے میں کافی تھے، ابھی انہوں نے میٹنگ کر کے کچھ گھنٹے کم بھی کروائی، لیکن انہوں نے ایک اور دعویٰ بھی کیا تھا کہ وہ اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ لے کے آئیں گے اور عمران خان کو رہا کرا کے آ سے جائیں گے، تو وہ لانگ مارچ کب تک آ سکتے ہیں؟ وہ انشاءاللہ ہوگا جب ہم عدالتوں کے پروسیس سے مکمل طور پر مایوس ہو جائیں گے۔ ابھی تو عدالتوں میں کیس چل رہے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ عدالتوں نے بعض جو فیصلے کیے ہیں وہ ایسے ہیں کہ جس سے ہمیں امید کی کرن نظر آ رہی ہے کہ شاید وہ انصاف کے فیصلے کریں گے۔ تو جیسی انشاءاللہ ہمیں پہلے تو یقین ہے کہ ہم عدالتوں سے ان کو رہا کروا لیں گے، لیکن اگر نہ ہوا خدا نہ خواستہ تو یہ جو احتجاج کا حق ہے وہ ہمارا جمہوری حق ہے، وہ ہم کریں گے۔ یار ان کا نمبر، ایک سیکنڈ، ان کا نمبر۔ یہ بتائیں کہ ابھی آپ نے جیسے بات کی کہ کے پی صاحب سے زیادہ جو ہے وہ مظلوم صوبہ ہے، دہشت گردی کی بات ہو یا اور بہت ساری چیزیں، تو سر ابھی بجٹ آ رہا ہے، NFC کا معاملہ بھی زیر بحث آئے گا، باقی چیزیں بھی بجٹ کے حوالے سے کیا کیسی حکومت نے مطالبات جو ہیں وہ پیش کیے ہیں کہ بجٹ کے دوران کیسی حکومت کے لیے یہ اقدامات اٹھائے جائیں، اور اس حوالے سے کوئی مشاورت بھی آپ نے سامنے؟ دیکھیں بجٹ کے حوالے سے بالکل ہماری تیاریاں ہو چکی ہیں اور پروسیس میں ہیں۔ ہم انشاءاللہ ان قریب اپنا بجٹ بھی پیش کریں گے،
بلکہ یہ کچھ دن پہلے اسی ہفتے جو ابھی ختم ہوا وزیر اعلیٰ صاحب یہاں کے پی ہاؤس میں ہی تھے اور 3 دن لگاتار ہماری میٹنگز ہوتی رہی ہیں. مختلف محکموں کے ہم نے جو پروپوزلز ہوتے ہیں ADP کے جو پروپوزلز ہوتے ہیں وہ ہم نے ڈسکس کیے. انشاءاللہ ہمارا بجٹ ہمارے ٹھیک ٹھاک عوام کی توقعات کے مطابق ہوگا. اور ساتھ ہی ساتھ جہاں تک مرکز کا تعلق ہے, دیکھیں مرکز نہ تو اندھا ہے, نہ ہی بہرا ہے, نہ ہی گونگا ہے. مرکز کو اچھی طرح پتہ ہے کہ KP کے کیا مسائل ہیں, لیکن نہیں کر رہے. تو اب ہم اس کے لیے جو آواز اٹھا سکتے ہیں وہ بار بار اٹھا رہے ہیں. بعض اوقات آپ ہم پہ وہ کرتے ہیں, اعتراض کرتے ہیں کہ جی ہمارے جارحانہ لہجہ ہے, بعض اوقات آپ کہتے ہیں جی آپ لوگ تصادم کر رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. اگر کوئی آپشن ہے آپ ہمیں بتا دیں. جب آپ کا پیسہ کئی سالوں سے آپ کو کوئی نہیں دے رہا, آپ کیا کریں گے؟ اخراجات بھی ہیں, ہم اس ملک کا حصہ ہیں, تو ہم اپنے عوام کو اپنے وسائل کے مطابق تو مکمل ریلیف دے رہے ہیں. آج بھی میں آپ کو بتاؤں, تورو صاحب نے بات وہ پوائنٹ رہ گیا تھا, آج بھی KP میں ہم نے ہماری اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک مہنگائی میں بھی کئی پرسنٹیج کمی آ رہی ہے. آج بھی جی آپ کے جو ٹی وی چینلز ہیں انہوں نے یہ رپورٹس بھی چلائی ہیں, سبزیوں میں, دالوں میں, آٹے میں. جی یہ تھوڑا سا ایکسپلین کروں. روٹی کی قیمت KP میں جو 20 kg آٹے کا تیلا تھا وہ پہلے 3200 تک پہنچ گیا تھا, ابھی وہ 1650 پہ آ گیا ہے. اور ہم نے 120 گرام, پہلے 100 گرام کی روٹی 20 روپے کی ہوتی تھی, تو پنجاب کی حکومت نے اس کو 16 روپے پہ کر دیا. ہم نے 15 روپے کی روٹی کر دی اس وقت. اب ہماری 120 گرام کی روٹی کی قیمت آفیشلی 15 روپے میں ہو گئی ہے, جبکہ پنجاب کی 100 گرام کی قیمت جو ہے وہ ابھی بھی 20 روپے ہے. اس کے مقابلے میں 30 روپے میں جو روٹی فروخت ہو رہی ہے وہ 240 گرام کی ہے. لہٰذا ہم نے جو اقدامات کیے ہیں اس کا اثر عوام پہ ہونا چاہیے. ہم نے یہ چیز ڈائریکٹ عوام کے پاس ہم لے آئیں اور ان کو اس کا فائدہ پہنچانا شروع کر دیا ہے. آپ نے یہاں پہ ایک سامراج کی انگریز کی جو باقیات تھی اس کو ختم کیا ہے. اس میں آپ کو یقیناً یہ ایک ایسا اقدام ہے, عوام کے جو جذبات تھے آپ نے اس کی عکاسی کی. آپ نے یہاں سے خیبر پختونخوا سے گورنر ہاؤس کی انیکسی کو ختم کر دیا ہے اور یہ آپ کی ملکیت صوبائی کی مختاری ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, آپ نے ایک وعدہ کیا تھا کہ اس گورنر ہاؤس کو ہم خواتین یونیورسٹی میں, اور یہ آپ کی کیبنٹ میں جماعت اسلامی نے اٹھایا بھی تھا کہ آپ اسے گورنر ہاؤس کو وومن یونیورسٹی بنا دیں. تو جب یہ نمائشی عہدہ ہے تو ایک آئینی ترمیم لا کے گورنر کا عہدہ PTI ختم کیوں نہیں کرا دیتی اور وومن یونیورسٹی کیوں نہیں بنا دیتی گورنر ہاؤس؟ دیکھیں آپ کو پتہ ہے, میں ماضی کی ہماری جو حکومتیں تھیں ان کی کارکردگی پہ چونکہ ٹائم کم ہوتا ہے پریس کانفرنسز میں زیادہ تفصیل تو نہیں بتا سکتا, لیکن ہم نے جو بھی وعدے عوام سے کیے ہیں ہماری بھرپور کوشش رہی ہے کہ وہ پورا کریں, اور کئی وعدے ہم نے پورے بھی کیے ہیں. جہاں تک گورنر کا تعلق ہے, گورنر کا اتنا میں کہہ دوں کہ گورنر کا عہدہ چونکہ ایک آئینی عہدہ ہے, پاکستان کے آئین میں اس کی ایک مطلب باقاعدہ ایک باب ہے جس میں اس کے اختیارات اور اس کی پوزیشن کو ڈیفائن کیا گیا ہے. تو میں اتنا ضرور کہوں گا کہ آنے والے وقت میں انشاءاللہ جتنے بھی غیر ضروری نمائشی اور اس طرح کے عہدے ان کو یقیناً ترامیم کر کے ہم اس میں اصلاحات کریں گے. لیکن یقیناً اس کے لیے 2/3 میجورٹی چاہیے. ہمیں تو عوام نے 2/3 میجورٹی دے دی تھی, لیکن الیکشن کمیشن کو تکلیف تھی, انہوں نے ہمیں اس سے محروم کر کے PDM2 کی حکومت بنا دی. انشاءاللہ آنے والے وقت میں جب 2/3 میجورٹی کے ساتھ آئیں گے تو کئی ترامیم کریں. بس آخر میں ختم کر دیتے اس نے ایک منٹ اس سے آخر میں پبلک نیوز سے آپ یہ بتا دیجیے, اس وقت وفاق نے یہ اعلان کیا ہے کہ جو ہماری بشکیک میں طالب علم ہیں ان کو واپس لانے کے لیے سرکاری خرچہ جو ہے وہ حکومت برداشت کرے گی. KPK کے بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں, تو کیا آپ اس میں کوئی حصہ ڈالنے کا اعلان کریں گے کہ ہم اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں KPK کے ان کے لیے پیسے دیں گے وفاق؟ پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ نے سوال پوچھا, یہ ہمارے اس میں تھا بھی لیکن بات چیت میں پھر ذہن سے سلپ ہو جاتا ہے. بالکل اچھا کیا آپ نے. دیکھیں کرغزستان میں جو ہوا, میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں, آپ ٹی وی کوریج اٹھا کے دیکھ لیں, میں پہلا شخص تھا کہ جس نے سب سے پہلے رات کو جیسے یہ واقعہ ہوا میں نے اس پہ بیان بھی دیا, اور میں نے اسی وقت حکومت کو, اپنی خیبر پختونخوا حکومت سے کو کہا کہ یہ مسئلہ ہو رہا ہے. کرغزستان میں تمام طلبہ سے جو خاص طور پر ہمارے خیبر پختونخوا کے ہیں ان کے ساتھ بھی ہم رابطے ہیں, بلکہ سندھ کے طلبہ بھی ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں. میرے پاس ادھر ٹیلی فون میں ان کے میسیجز بھی موجود ہیں جنہوں نے ہمیں رابطہ کیا. بنیادی طور پر آپ کو پتہ ہے کرغزستان کے ساتھ معاملات طے کرنا یہ وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے آئین اور طریقہ کار کے تحت. لیکن ہمارے وزیر اعلیٰ نے کرغز سفیر سے بھی بات کی, کرغزستان میں موجود پاکستانی سفیر سے بھی بات کی, ان سے سارا ڈیٹا لیا. ہمارا ISF جو ہے انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن, ان کے صدر ہیں,
وہ رابطے میں ہیں پاکستانی اسٹوڈنٹ سے وہاں پہ، تو ہم بالکل کر رہے ہیں، اور ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمارے جو طلبہ ہیں ان کو واپس لانے کے لیے اگر اخراجات کی ضرورت ہوگی تو وہ بھی ہم انشاءاللہ پے کریں. ہمارے تقریباً ہمارے معلومات کے مطابق کوئی 1000 اسٹوڈنٹس ہیں، لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ یہ جو اسٹوڈنٹس جتنے بھی جاتے ہیں، یہ زیادہ تر جو اسٹوڈنٹس کرغزستان میں ہیں یہ پرائیویٹ اسٹوڈنٹس ہیں، یعنی اپنے اخراجات پہ وہ آگے ہیں. تو ان کا جو ڈیٹا ہمارے پاس ہے وہ تقریباً 1000 ہمارے ہیں، اور شاید ٹوٹل کوئی 8-9 ہزار کے قریب اسٹوڈنٹس ہیں. جی آخری سوال ہے. جی جی دیکھیں، بجلی کا کریک ڈاؤن جو ہے وہ تو یقیناً ایک اگر کوئی بجلی کی چوری کرتا ہے تو وہ ایک قانونی فوجداری جرم ہے، اس کے خلاف FIRs بھی درج کی جاتی ہے اور کارروائی بھی ہوتی ہے، پہلی بات. لیکن ہم یہ کہتے ہیں، ہمارا موقف یہ ہے، علی امین گنڈاپور صاحب کا یہ موقف ہے، ہمارا یہ موقف ہے کہ بجلی کی چوری، پیسکو، پرانا وابڈا، سابق وابڈا، یہ خود اس میں ملوث ہے. ان کی اپنی لائن لاسز ہیں، ان کے جو ٹرانسمیشن لائنز ہیں ان میں ایک تو بجلی کا ضیاع ہوتا ہے، اس کے بھی یہ ذمہ دار ہیں، اور جو چوری ہوتی ہے اس کے بھی یہ ذمہ دار ہے کہ ان کے سسٹم کے اندر چوری کی گنجائش ہے. لیکن یہ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی اصلاحات نہیں کر رہے، اور الٹا جو ہے وہ بوجھ عوام پہ ڈالتے ہیں. اس لیے ہم نے یہ تجویز پیش کی. وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا کہ جو ہمارے اخراجات ہیں آپ ہمارے بقایا جات میں سے کاٹیں تاکہ عوام کو ریلیف ملے، اور اپنے سسٹم